بوجھ گئے ہفتے کھانا والی گل ہے نا. کوئی کسی کو خدا مانے اور آپ اس کا اس طرح مذاق اڑائیں تو بات تو غلط ہے, مار کھانے والی بات ہے نا, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن اللہ والوں کی شان یہی تھی, وہ قصدن ایسا عمل کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے. وہ طنز و تنقید نہیں کرتے تھے. اللہ والوں کی شان نہیں ہے کسی کو طنز و تنقید کرنا. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اپنے مرید کو بھیجا, جاؤ جا کے وہاں سے نا آگ لے کے آؤ. وہ آگ لینے کے لیے چلا گیا. انہوں نے جا کے کہا جناب وہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں آگ دے دو. وہ جو پنڈت تھا نا اس کو بڑی گرمی چڑھی. اس نے کہا ہم تمہیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے دوبارہ یہ کہا تو. خبردار, ہمارے خدا کو تو کاٹنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے ہم خدا کو جدا کر کے تمہیں دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا خدا تو ایک ہی ہے, یہی ہے, اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں, یہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں. وہ جو مرید تھا نا وہ بیچارہ میری طرح کا ڈھیڑ سا تھا. اس نے کہا میں اگ لے کے جانا ہے, میں اگ لے کے جانا ہے. تو وہ تھوڑی جب ٹکور شکور کی انہوں نے, مسئلہ جس کے خدا کو جھوٹا کہو گے کیا کہے گا آپ کو. اور جو مرید تھا نا وہ اللہ کو یاد کرتا ہو واپس آ کر بابا جی, وہ جیسے بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, امی مجھے اتھے پی ہے جی, امی مجھے ادھر بھی لگی ہے. وہ مرید روتا ہوا واپس آیا. آپ ماتے ہیں کیا ہو گیا تجھے؟ عرض کے حضور میں نے ان سے جا کے اصرار کیا اور ضد کی. آپ ماتے ہیں میں نے ضد کے لیے تجھے نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا جا کے سوال کر اور واپس آ جائے گا, نہیں دیں تو. کہنا حضور یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو سوچا شاید یہ نیکی میرے کھاتے میں آ جائے. ارادہ دیکھیں کیا تھا, شاید یہ نیکی میرے یہ نہیں سوچا کہ میں پیر کے سامنے اچھا بن جاؤں. نہیں نہیں, یہاں تو صورت حال ایسی ہے نا, پیر صاحب ہے تو کام ہوتا ہے, ورنہ پیر صاحب نہیں ہے تو کام ہی نہیں ہوتا. کون سا پیر صاحب دیکھیں گے تو کام کریں گے نا. یہاں تو صورت حال کچھ ایسی ہے نا. وہاں سوچا بابا جی شاید یہ نیکی میرے ہاتھ آ جائے, شاید میرا مالک ایسے ہی راضی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر عرض کی حضور جتنی مجھے وہ چوٹیں مارتے تھے تو مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جا رہا تھا, کیونکہ میرے پس پوچھ للہ تھی, اللہ کی رضا تھی. آپ مطلب اچھا کوئی بات نہیں, آپ نے یہ نہیں سوچا یار اسے تو مار پڑی, اب میں کیوں جاؤں. آپ نے اسی وقت اٹھے اور اپنے صرف 2 مریدوں کو ساتھ لیا, سب کو ساتھ نہیں لیا. وہاں پر 40 لاکھ ہیں اور یہاں پر صرف 3 آدمی ٹوٹل. ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ ایک اور مرید چلا گیا, 2 مرید چلے گئے. اور آپ نے جا کے پنڈت سے کہا کہ پنڈت ہمیں یار یہ آگ دے دے. ہم نے آگ سے پانی گرم کر کے وضو کرنا ہے. اور پنڈت کہنے لگا بابا جی ہم آپ کا ادب کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آئے ہائے, اللہ پہچان دے تو ہندو کو بھی دے دے بابا جی, اللہ تعالیٰ پہچان دے تو پنڈت کو بھی دے دے, اور نہ دے تو آئے ہائے منبر پہ بیٹھنے والے کو نہ دے. مالک ہے نا بے نیاز ہے, وہ ہے نا غفور الرحیم. وہ مجھے کل ایک دوست کہنے لگا کہ جناب آج کل ایک ایسا سربراہ آیا ہوا ہے جو یہ بورڈ لگے نا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں روڈوں پہ گرین کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں نا, لگے. کہہ رہا آج کل وہ ایسا حکومت کا سربراہ ہے جو ان بورڈوں کو اتروا رہا ہے. میں کہ یار کوئی بات نہیں, قیامت والے دن مالک پوچھے گا نا لگانے والا کون تھا اور اٹھانے والا کون تھا. ہے دیکھو کیسی کمال بات ہے. مالک پوچھے گا اس کو لگانے والا کون تھا, اور فرشتے اس کو تاج کے ساتھ کھڑا کریں گے, اور پوچھا جائے گا اس کو اتارنے والا کون تھا. تو پھر کیا ہوگا, اللہ بھی لعنت کرے گا اور ملائکہ بھی لعنت کریں گے اس پہ. تو یہ تو دنیا کے اقتدار ہیں. 4 دن گئے بابا جی. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے مریدوں کو ساتھ لیا اور چلے گئے. پنڈت سے کہا آگ دے دو. کہنا بابا جی ہم آپ کا ادب کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, اس لیے ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں, ورنہ پہلے جو آتا اس کا حال دیکھیں کیا کیا ہم نے. آپ مت یار پنڈت میری بات سن, یہ دیکھیں اخلاق کی حد دیکھیں. آپ مت میری بات سن لے, یہ تیرا خدا ہے, تو خدا اپنی مخلوق کو تو پہچانتا ہے نا, خدا اپنی مخلوق کو تو پہچانتا ہے. کہنے لگا ہاں بالکل پہچانتا ہے. آپ مت یہ تیرا خدا ہے اور میرا خدا وہ خالق ہے. یہ تیرا خدا تو تجھے پہچانتا ہوگا, تو ایسا کر کہ میں بھی اس میں کود جاتا ہوں, تو بھی اس میں کود جا. میں بھی اس میں کود جاتا ہوں, کیونکہ میرا تو نہیں ہے, مجھے تو جلا دے گا, تیرا ہے تجھے بچا دے گا. اب پنڈت کے پیروں سے زمین نکل گئی. اس نے بابا جی ایسے ہم یہ دیکھو یہ ہمارا خدا ان باتوں سے میں منع کرتا ہے. بابا جی فرماتے ہیں میرا خدا ہمیں اس باتوں کا حکم دیتا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون.
ہمارا خدا تو اعلان کرتا ہے کہ کافر کو کافر کہو، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کود جاتے ہیں. اب 40 لاکھ وہاں پر، کتنے؟ 40 لاکھ وہاں پر ہندو موجود ہیں. اب سارے الرٹ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا. وہ پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بچہ مجھے دے دے. کہ کیا کرے گا آپ؟ میں یہ بچہ لے کے میں آگ میں کود جاؤں گا. ہائے ہائے، آگ میں کود جاؤں گا. وہ پنڈت نے سوچا چلو یار شکر ہے میری جان تو بچی نا، بچہ جاتا ہے تو، لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا. وہ مجھے وہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی بات یاد آ گئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو احسان فراموش ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب، یہ پلے باندھے بات. جو کوئی کسی پر احسان کرے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خالق فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اور جو کسی کا احسان، کسی کے اوپر احسان کرے اور پھر وہ احسان فراموش ہو جائے تو یاد رکھو اس کا انجام اچھا. اولیاء اللہ نے ہمارے اوپر لاکھوں احسان کیے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو کلمہ پڑھایا ہے. آج ہم ان کے احسان فراموش ہو جائیں تو پھر ہمارا انجام اچھا. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ گزرے تھے نا کسی جگہ سے، تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ چلو چلے جنگل سے باہر نکلے تو آگے ایک آبادی تھی. مریدان کہنے لگا، مریدان بیچارے میری طرح کے ہو گئے بھوکے ہیں، بابا جی بھوک لگ گئی ان کی کریے. مریدان نے کہا آپ فرمایا کوئی بات نہیں، یہیں رک جاؤ، پڑاؤ ڈال لو، یہاں پر ٹھہر جاؤ. سامنے ایک گھر ہے، جا کے آپ نے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ والوں کی شان بھی بابا جی کیا ہے، اللہ کرے آج کو سلطان پیدا ہو جائے ہیں، سلطان باہو کو آج بھی پیدا ہو جائے. بابا جی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، مالک کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو انہی میں سے کسی کو بنا دے. بابا جی اس کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے نا، وہ تو غفور رحیم ہے. آپ نے فرمایا اچھا ادھر ہی ٹھہر جاؤ. جا کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، وہاں پہ ایک عورت بیٹھی تھی. آپ نے جا کے فرمایا کہ عورت میرے مریدوں کو بھوک لگی ہے. وہ بچے کو چپ کرا رہی تھی، بچہ بڑی تیزی سے رو رہا تھا، زور زور سے ضد کر کے رو رہا، چھوٹا بچہ گود میں تھا. آپ نے فرمایا میرے مریدوں کو جلدی جلدی کھانا پکا کے دے دے. کہنے بابا جی آپ کو کھانے کی پڑی ہے، مجھے اپنے بچے کی پڑی ہے. کتنے دنوں سے میرا بچہ خاموش نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو مرنے کے قریب ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے، 24 گھنٹے روتا ہے. کئی دنوں سے میں سوئی نہیں ہوں، آپ کا تو روٹی پکا دو. آپ نے فرمایا بچہ میرے والے کر دے، میں جانوں بچہ جانے، تو میرے مریدوں کو خیال کر. اس نے آٹا گوندھ کے روٹی پانی چھوڑ دیا. آپ نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. ہے قربان جو اس بچے کے نصیب پر بابا جی ہے، جس کو اللہ کے ولی نے اپنے سینے سے لگا لیا. اچھا بچہ سینے سے لگایا، بچہ چپ. بابا جی جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ کبھی روئے گا؟ روئے گا تو وہ جدا ہوگا جو. اچھا سلطان باہو رحمۃ اللہ پیچھے کرے رونا شروع کر دے. ماں تو دودھ پلاتی ہے تو بچہ خاموش ہوتا ہے نا. سلطان باہو نے اپنے سینے سے لگایا. کافی دیر جب گزر گئی، آدھی روٹیاں پکا لی تو ماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ وہ کہاں چلا گیا. دیکھا دور سے تو وہ رونا شروع کر دیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، بابا جی آپ نے میرے بچے کا گلا دبا کے مار دیا، آپ نے میرا بچہ خاموش کرا دیا. میں نے تو کہا تھا یہ ویسے خاموش ہو جائے، آپ نے اس کو زندگی سے خاموش کرا دیا، میرا بچہ تو فوت ہو گیا. آپ نے ماں بی بی تو روٹی پکا. کہنے لگی تجھے روٹی کی پڑی ہے، مجھے بچے کی پڑی ہے. اس نے جب بچہ اٹھایا تو بچے کا جو قلب تھا کر رہا تھا اللہ ہو اللہ ہو ہے، بچے کا قلب جو تھا وہ چالو تھا. آپ ماتے نہیں نہیں تیرا بچہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ تیرا بچہ آج ہی تو دنیا میں آیا ہے. تیرے بچے کی پیدائش تو حقیقت میں آج ہی سے ہوئی ہے، کیونکہ آج سے اس کا قلب چالو ہوا ہے، لہذا آج سے تیرا بچہ دنیا میں. آج پتہ چلا جب قلب چالو ہو جائے زندگی پھر شروع ہوتی ہے. جب کسی اللہ والے کے سینے سے سینہ لگ جائے تو قلب چالو ہو جائے، جب کسی اللہ والے کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو زندگی پھر بدلتی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات چونکہ ان کی سنا رہا تھا نا، تو بیچ میں میاں صاحب کی بات آ گئی اور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کی بات آ گئی. تو آپ نے پنڈت کی گود سے بچہ لیا اور بچہ لے کے 3 سال کا تھا یا 4 سال کا تھا، یعنی بول سکتا تھا بچہ ہے، بتا سکتا تھا کہ مجھے گرمی لگتی ہے سردی لگتی ہے. آپ نے بچہ لیا اور بچہ لے کے سیدھا آگ میں کود گئے. وہاں پر 40 لاکھ لوگ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں. اب جیسے کود گئے تو سب کو شور مچانا شروع کر دیا سب نے کہ بابا جی نے پنڈت کا بچہ جلا دیا. بابا جی کا کسی کو خیال نہیں. خیال کس کا بھلا؟ ہر کسی کو اپنے خیال ہوتا ہے نا. خیال بچے کا ہے، بابا جی کا خیال کسی کو نہیں ہے. لیکن بھلا کیا ہوا؟ کمال بات یہ ہے ہر کسی کو اپنے کا ہی خیال ہوتا ہے نا.
ایسا ہی ہے نا, اس سے اپنے کا خیال تھا, اس کو اپنے کا